ویلکم بیک ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس، اور آج ہم ایک براس ٹیکس کی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ 23 مارچ کے حوالے سے ہم یہاں کراچی میں گرینوچ یونیورسٹی میں منا رہے ہیں۔ سوال و جواب کے ہم سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی انٹرسٹڈ ہوں زید صاحب سے سوالات کرنے کے حوالے سے کائنڈلی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیجئے، ہم آپ کی جانب مائک جو ہے وہ بڑھا دیں گے۔ زید صاحب، آپ نے جو ہسٹوریکلی کافی امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں تھیں۔ آج کے حوالے سے اگر میں بات کروں، 23 مارچ کے حوالے سے 61 سال گزر گئے پاکستان جس طرح سے ہم لے کر چلے، اور جو امانت پتہ نہیں اس کا ہم نے خیال رکھا نہیں رکھا، لیکن ابھی پچھلے دنوں یہ جو عدلیہ کا جو مسئلہ جو ریزالو ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ عدلیہ کے معاملے میں اسپیشلی جو سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، جو عدالت والا معاملہ ہے، اس میں پاکستان نے اپنا پہلا مائل سٹون کمپلیٹ کیا ہے، یا اس کو آپ کسی دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو۔ دیکھیے، جب پاکستان نہیں بنا تھا ہمارے پاس، تو اس وقت ہمارے پاس صرف ایک آئیڈیالوجی تھی، ایک رومانٹسزم تھا، ایک جنون تھا، ایک ایموشنز تھے، ایک یہ ڈیزائر تھی، خواہش تھی کہ دوبارہ وہ عروج حاصل کر سکیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد کئی 100 برس تک دنیا کے ایک مشعل راہ بنے رہے، دنیا کو روشنی کے مینار بن کے چمکاتے رہے۔ اس آئیڈیالوجی کی طاقت پر ہم نے کسی فوج کی مدد سے، کسی حکومت کی مدد سے، کسی باہر والی طاقتوں کی مدد سے تو پاکستان نہیں حاصل کیا۔ پاکستان تو ہم نے اپنے جنون، اپنے عشق اور اللہ کے فضل سے حاصل کیا تھا۔ تو پاکستان بننے کے بعد ہمارے پاس آئیڈیالوجی بھی تھی، ہمارے پاس حکومت بھی تھی، اور ہمارے پاس ریاست بھی تھی۔ یعنی اسٹیٹ، گورنمنٹ اور آئیڈیالوجی، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تو ایک مستحکم ریاست بنتی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارا جو سب سے بڑا کرائسس رہا وہ گورننس کا، حکومتوں کا رہا۔ اس بات کے باوجود کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی، یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کو جو ہم نے بنایا ہے انشاءاللہ آئندہ اس کو ہم قرآن و سنت کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ایک سوشل جسٹس کا، عدل کا ایک ایسا نظام قائم کریں گے، ویسا عدل قائم کریں گے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک بڑھیا پوچھ سکے کہ عمر، ہم سب کو ایک چادر ملی ہے تو آپ کو 2 چادریں کہاں سے ملی؟ ہم ایسا عدل قائم کریں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایک یہودی سے اپنی ذرہ نہیں لے سکتے جب تک عدالت میں مقدمہ کر کے جج کے آگے پریزنٹ نہ کرے، اور جج خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے کہ خلیفہ وقت کے پاس جو گواہیاں ہوتی ہیں ان کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام کی، وہ گواہی شرعاً قابل قبول نہیں ہوتی، کہ بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اتنا انصاف، اتنی عدالت، اتنا عدل، ہمارا ایشو وہی ہے حکومت اور گورننس اور عدل کا۔ اس کو قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کریں، جس عشق اور جس جنون نے پاکستان کو بنایا تھا۔ اگر اس آئیڈیالوجی کو ریوائیو نہیں کریں گے تو پھر کوئی پالیسی، کوئی تبدیلی، کوئی چینج، کوئی موومنٹ قومیں تیار نہیں کر سکے گی۔ ایک فرد کے آنے یا جانے سے نظام نہیں بدلیں گے۔ نظام قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق جب تک نہیں آئے گا، ہمیں اس وقت تبدیلی ملے گی کہ جب ہم اجتماعی توبہ کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ ہم نے بہت غلطی کر بیٹھے، اپنی جالوں پہ ظلم کیا، ہم نے ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگلا سوال لیں گے، جی پلیز۔ مائی نیم از محمد ہارون۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ پاکستان کے بننے میں جو عشق اور جنون تھا وہ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت فیسنیٹنگ طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ پاکستان مدینہ ثانی کی طریقے سے ہے، یعنی مدینہ جو بنا تھا، جو اس کا قیام تھا، وہ پاکستان کے بننے میں ہو چکا ہے، لیکن فتح مکہ بھی باقی ہے۔ تو اس بارے میں ذرا تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ غزوہ ہند کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں، کیا نشانیاں دکھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ شان احمد اللہ ولی ہو گئے، ان کی پریڈکشنز موجود ہیں، علامہ اقبال کی پریڈکشنز موجود ہیں، اور اس بارے میں ہماری یوتھ نے کیا کرنا ہے، اس کا کیا رول ہے؟ تھینک یو ویری مچ، انٹرسٹنگ کوشچن زید صاحب۔ دیکھیے، حضور نے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہندوستان کے کیپچر ہونے کے بارے میں بھی فرمائی ہے، اور اس کا تعلق محمد بن قاسم کی حدیث سے نہیں ہے۔ سیاستہ کی کتابوں میں اور تمام بڑی کتابوں میں غزوہ ہند کے حوالے سے یہ حدیث مشہور ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ ایک آخری مارکہ ہوگا ہندوستان کے ساتھ، جس کا مفہوم ہے کہ جس میں مسلمان فوجیں ہندوستان کو دوبارہ کیپچر کریں گی، اور اس کے شہداء افضل الشہداء ہوں گے، اس کے غازی افضل الغازی ہوں گے۔ حضور نے اس کو غزوہ فرمایا ہے، یعنی اس میں اجر اور ثواب غزوہ جتنا،
اور اس کی مزید روحانی ڈائمنشنز ہیں، وہ ایک غیر معمولی مارکا ہونا ہے۔ ہم عام یہ بات سنتے اور پڑھتے ہیں کہ پاکستان مدینے کے بعد دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہے، اور آج ایک اور غیر معمولی پہلو آپ کو پاکستان کا بتاتے ہیں۔ مدینے کا پورا نام مدینہ طیبہ ہے، جو ہم پیار سے مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ لفظ پاکستان دو حصوں کا بنا ہوا ہے، پاک اور استان، دونوں فارسی کے لفظ ہیں۔ استان کہتے ہیں وہ شہر، وہ جگہ جہاں وہ لوگ رہتے ہیں، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، یعنی ترک رہتے ہیں، ترکمان رہتے ہیں، ازبک رہتے ہیں، قازق رہتے ہیں۔ اور ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا تھا کہ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، تو پاک کا مطلب ہے طیب یا طیبہ، اور استان کا مطلب ہے مدینہ۔ لفظ پاکستان کا لٹرل ترجمہ عربی میں مدینہ طیبہ ہے۔ یہ اللہ کی ایک ڈیسٹنی تھی، ایک تقدیر تھی کہ یہ نام بھی ہمیں وہ دیا گیا ہے کہ جو مدینہ ثانی کا ہے۔ یہ تقدیر ہے اور یہ ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے۔ یہ سعادت 1400 سال سے مسلمان ملت اس کا انتظار کر رہی ہے، جس طرح 900 سال مسلمانوں نے قسطنطنیہ کی فتح کا انتظار کیا، اور سیدنا ابو ایوب انصاری سے لے کر سلطان فاتح تک مسلمان اس پہ کیمپینز لانچ کرتے رہے۔ اب صرف ایک تقدیر باقی ہونی رہ گئی ہے، اور وہ غزوہ ہند کی ہے، اور وہ انشاءاللہ ہوگی۔ علامہ کا شعر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اے جوئے آپ بڑھ کر وہ دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو ساحل نہ کر قبول۔ آج کے نوجوان کے لیے علامہ کا کیا پیغام ہے اس شعر میں؟ دیکھیے ماشاءاللہ اس کو صرف سمرائز کرتے ہیں۔ پوچھا ہمارے بھائی نے کہ آج کے دور کے نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال کا کیا پیغام ہے۔ علامہ اقبال کے پیغام کو سمرائز کرنا ہو ایک لفظ میں، غیرت، ڈگنیٹی، آنر، کریج، اپنی تقدیر خود بناؤ، اپنی آنر، اپنی عزت، اپنے آبرو پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی وہ رزق قبول نہ کرنا جو تم کو شاہین سے کبوتر کا بچہ بنا دے، کبھی وہ عہدہ، رتبہ، دولت قبول نہ کرنا جو تم کو تمہارے ایمان پر کمپرومائز کروائے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ۔ نوجوانوں کے لیے پیغام ان کا یہی ہے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اپنے آپ کو اس تقدیر کا حصہ بنا لو۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ اپنے آپ کو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت بناؤ، اپنے آپ کو وہ بناؤ جو خودی کا ترجمہ ہے، خدا کا رازدار ہے۔ یہ مقام تو ہو تمہارا کہ اللہ جو تقدیر دنیا میں نافذ کرنا چاہتا ہے تم سے پوچھ کے بنائے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس سے نیچے کیوں راضی ہوتے ہو جب تمہارا پوٹینشل ہے؟ تمہارا راز یہ ہے، تم خدا کے رازدار بھی ہو، اور تم نے اپنا وہ مقام صرف اس لیے کھو دیا ہے کہ تم یہ بھول گئے ہو کہ تم کون ہو۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے رب کو پہچانا وہ اپنے مقصد کو پا گیا۔ اپنے آپ کو پہچانو، تم خالد، طارق، ٹیپو اور صلاح الدین ایوبی کے بیٹے ہو۔ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے انسٹرومنٹس تھے، اللہ کے کارساز تھے، اللہ تعالیٰ کے بازو تھے، جن سے اللہ نے اس کائنات کی تقدیریں مرتب کی ہیں۔ تم انہی کی اولادیں ہو، پالا ہے تمہیں آغوش محبت میں اسی قوم نے۔ علامہ اقبال کا کلام پڑھیے گا، اور وہ میجیکل ہے، اس میں جادو کی طاقت ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کلام کو پڑھیں نارمل رہ سکیں اس کے بعد۔ یہ عشق و جنون جو ہمارے بڑوں میں انہوں نے پیدا کر دیا تھا، کہ اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے، شکایت نہیں کی۔ اس پاکستان پر جو کچھ قربان کرنا پڑے شکایت نہیں کیجیے گا، یہ سستا سودا ہوگا آپ کے لیے۔ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، لیکن فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بریک پہ واپس آنے کے بعد ہم دوبارہ جو ہے سوالات جواب کا سلسلہ جو ہے شروع کریں گے۔